بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب درس زندگی 150 درس زندگی، تعلیم آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ حجت الاسلام فیروز حیدر فیضی، ناشر المعمل کلچر فاؤنڈیشن لکھنؤ۔ ملنے کا پتہ: المعمل کلچر فاؤنڈیشن، سرفراز گنج، لکھنؤ۔ المعمل کلچر فاؤنڈیشن، شعبہ ممبئی۔ ادارہ اصلاح مسجد دیوان ناصر علی، مرتضی حسین روڈ، لکھنؤ۔ عباس بک ایجنسی، درگاہ حضرت عباس، لکھنؤ۔ صحیفہ بک سینٹر، خواجہ ٹاور، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ۔ تفہم، تدبر، تفکر۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں: الا لا خیر فی علم لیس فیہ تفہم، الا لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، الا لا خیر فی عبادۃ لیس فیہا تفکر۔ آگاہ ہو، اس علم میں جس میں دانش مندی سمجھ نہ ہو کوئی نیکی نہیں ہے۔ آگاہ ہو، اس قرأت پڑھنے رٹنے میں جس میں غور و فکر نہ ہو کوئی بہتری نہیں ہے۔ آگاہ ہو، اس عبادت میں جس میں سوجھ بوجھ نہ ہو کوئی اچھائی نہیں ہے۔ مختصر وضاحت: ذہن میں علمی فارمولوں، منطقی قوانین، فلسفی اصولوں اور ہر قسم کے علوم و فنون کا انبار لگانے کا اثر بہت ہوتا ہے۔ جب تک صحیح فکر اور واضح روشن تصور کائنات نیز انسانی اصول عملی زندگی سے ہم آہنگ نہ ہو، جس طرح اگر قرآن کریم کی آیات مجیدہ کو ان کے معنی میں گہرے غور و فکر کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو اس کا اثر انداز ہونا نہیں کے برابر ہوتا ہے، اور وہ عبادت جن میں نور و فکر عقل کار فرما نہ ہو تو وہ بے جان جسم کی طرح اعلیٰ تربیتی آثار و نتائج سے عاری ہوتی ہے۔ لہٰذا آئیے اپنے علم کو اپنے تفکر سے مخلوط کریں اور قرآن کو اس کی آیات میں غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، اور ہماری عبادات تفکر کے ساتھ محفوظ ہوتا ہے کہ اس کے گراں قدر آثار و نتائج کا مشاہدہ کریں۔ پیمانۂ تدابیر: امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: صلاح حال تعایش و تعاشر ملا مکیال ثلثاہ فتنۃ و ثلثہ تغافل۔ میل جول اور رہن سہن کی اصلاح اس معیار سے انجام پاتی ہے جس کا 2/3 حصہ ہوشیاری سے متعلق ہے اور 1/3 حصہ بے اعتنائی اور غفلت برتنے سے۔ مختصر وضاحت: کوئی بھی کام مطلب منصوبہ بندی اور ہوشیاری کے بغیر سر انجام نہیں پاتا۔ اس طرح کوئی کام بغیر جرأت اور جسارت کے بھی منظم و مرتب نہیں ہو پاتا۔ بہتر اور واضح تعبیر میں یہ کہیں، اگر ہم چاہیں کہ بغیر مطالعے کے اور دقت کے کام کریں تو ناکامی سے روبرو ہوں گے، لیکن اگر تمام ممکن احتمالات اور پیشین گوئی نہ کیے گئے حادثاتی امور کو انجام دینے کے وقت خود کو معطل کریں تو اس آسانی کے ساتھ کسی کام کے انجام دینے پر قادر نہیں ہیں، اور ہر ایک کام انجام دینے کے لیے برسوں مطالعہ کریں۔ اسی طرح دوست، شریک حیات اور ہمسر وغیرہ کے انتخابات کے لیے بھی لہٰذا فرمایا اس کا 2/3 حصہ وقت سے متعلق ہے اور 1/3 حصے کے لیے بے اعتنائی اور جرأت ضروری ہے۔ نہ ہی عدم دقت صحیح ہے، نہ ہی وسواس اور حدیث سے زیادہ دقت۔ جسمانی غذا میں شدت پسند ہے: امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ عجب لمن یتفکر فی معقولہ کیف لا یتفکر فی معقولہ فیجنب بطنہ ما یؤذیہ ویودع صدرہ ما یریدہ۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی غذا کی فکر
سے کام لیتا ہے لیکن اپنی عقل کے سلسلے میں فکر نہیں کرتا، کیونکہ اپنے شکم کو اذیت دینے والی چیزوں سے بچاتا ہے اور اپنے دل و دماغ کو فاسد کر دینے والی چیزوں کو سینے میں جمع کیے جا رہا ہے۔ مختصر وضاحت: جس طرح ہمارے عظیم پیشوا نے فرمایا، لوگ عام طور پر اپنی جسمانی غذا میں شدت پسند ہیں، نور کی روشنی کے سائے کے علاوہ دسترخوان پر ہاتھ نہیں بڑھاتے اور آنکھ کھولے بغیر لقمہ ہی نہیں اٹھاتے، مشکوک غذاؤں سے پرہیز کرتے ہیں اور جسم تک غذا پہنچانے میں ہر قسم کے حفظان صحت کے نکات اور اصول کی رعایت کرتے ہیں، لیکن اپنی جان کو غذا فراہم کرنے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ بے خبری کے اندھیروں میں ہر قسم کی مشکوک فکری غذا کو اپنی جان کے حوالے کرتے ہیں۔ نامناسب دوستوں کا قول، بری تعلیم دینے والی خبریں، مشکوک یا مسموم تبلیغات سبھی کو آسانی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی تعجب کا مقام ہے۔